الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصلوات. سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ اپنے اس آیت کریمہ میں، اس کلام آسمانی میں عظمت مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے. تمام تر کمالات، تمام تر اعزازات، تمام تر عظمتیں بنام مصطفیٰ ہیں. اللہ نے سرکار کو جو عظمت عطا کی ہے وہ کسی کو نہیں دی. یہ علی کی عظمت ہے کہ نبی کے نور کا ٹکڑا کیا تو علی نام رکھ دیا. انا وعلی من نور واحد. اللہ نے جب میرا نور بنایا تو اس کا ٹکڑا بنایا، جس کا توڑا تو اسے علی نام دے دیا. انا وعلی ابوا هذه الامہ. میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. مثل علی کمثلی رؤز من الجسد، رؤز من القمیص، رأس من الجسد. علی کی مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کو دھڑ سے ہوتی ہے. علی میرا سر ہے، میں علی کا دھڑ ہوں، اور ہمیشہ سر سے جسم کو پہچانا جاتا ہے. علی کی مثال ایسی ہے: مثل علی کمثل القمر. علی کی مثال ایسی ہے جیسے چاند. اذا طلع اضاءت الظلم. جب یہ طلوع کرتا ہے، جب یہ چمکتا ہے تو اندھیرے بھاگنے لگتے ہیں. نبی مکرم نے مولا کے تمام فضائل کو اپنے آپ اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے. کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کی صدارت بنام مصطفیٰ ہے. ہم جتنی دیر تک مجلس میں بیٹھتے ہیں اتنی دیر عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاتے ہیں، اور عصر مصطفیٰ میں پلٹ کر ہمیں کیا ملتا ہے اس کی لسٹ تو بڑی لمبی ہے، مگر جو عظیم ترین پیغامات ہمیں عصر مصطفیٰ سے ملتے ہیں، سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا عقیدہ ہمیں اللہ محمد سے ملتا ہے. قل هو اللہ احد. تم کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے. یا اللہ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ تو احد ہے؟ اللہ بھی اللہ منوانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کا اللہ منوانا چاہتا ہے. اپنی پسند کا اللہ اگر مانو گے تو اللہ مانے گا نہیں، بلکہ وہ اللہ مانو جو میرا نبی بتاتا ہے. اس زمانے سے اگر ہمیں کچھ ملتا ہے تو سب سے بڑا عنوان توحید الہی. اس زمانے سے اگر ہمیں کچھ ملتا ہے تو سب سے بڑی کتاب قرآن ہمیں عصر مصطفیٰ سے ملا ہے. اس زمانے سے اگر ہمیں عظیم ترین وجود کوئی ملتا ہے تو اسے علی کہتے ہیں. ہمیں علی نبی نے دیے ہیں.
ہمیں علی نبی نے دیے ہیں، خانہ کعبہ سے نبی لے کر آئے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر لائے ہیں۔ اور علامہ اظہر حسن زیدی خان صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک جب علی نے غذا نہیں لی تو پہلی غذا نبی کا لعاب دہن، اور یہاں مولا علی نے آنکھیں کھول کر سرکار کے چہرے کی زیارت کی، وہاں مولا نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی، اور نبی کے لعاب دہن سے علی غذا لے رہے تھے۔ تو اظہر حسن زیدی صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ علی وہ ہے جسے نبی نے زبان دے دی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جتنا بڑا جواب نعرہ تھا اتنا جواب نہیں تھا آپ کا۔ ماشاءاللہ، توجہ ہے حضرات کی۔ مجھے اندازہ ہے کہ اتنی دیر تک مجلس معمولاً نہیں رہتی ہے، آپ کچھ تاخیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں تاخیر سے آیا ہوں، اور میرے لیے اتنا یہی ممکن تھا جو میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اس سے پہلے آنا میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے ناراض نہیں ہوئیے گا مجھ سے۔ آپ غصہ ختم کریں تو بات شروع کروں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں، اللہم صل علی۔ اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد ہو رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے میرے نبی تمہارے رب کی قسم کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں اپنا حاکم نہ مانے۔ بڑا عجیب انداز ہے قرآن کے اس کلام میں۔ فَلَا وَرَبِّكَ، قسم بھی اللہ خود اپنی کھا رہا ہے، تمہارے رب کی قسم۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں اپنا حاکم نہ مانے۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نبی کو دوست نہ مانو، نبی کو بڑا بھائی نہ بولو، نبی کو اپنے جیسا نہ بولو، بلکہ نبی کو حاکم بولو، اپنا حاکم مانو۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو یہی ایک نتیجہ دے دوں، اللہ نے ہمارے نبی کو حاکم بنایا ہے۔ تو اب اگر میدان غدیر میں وہ کہیں من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، تو جو تم نبی کو مانتے ہو وہی علی کو ماننا ہے۔ قاعدہ تو یہی ہے نا، میں جس کا مولا ہوں، کیا مانتے ہو؟ مولا کیا مانے؟ حاکم، تو علی کو بھی حاکم مانو۔ اور اگر نبی کو اپنے جیسا مانتے ہو تو پھر علی کو بھی اپنے جیسا۔ تو پھر حدیث ہے، اس کا ترجمہ کرنے کا حق مجھے بھی ہے جتنا آپ کو ہے، لہذا میں تو ترجمہ یہ کروں گا کہ میں جس کا حاکم ہوں علی اس کا حاکم ہے۔ مولا علی کو نبی حاکم بنا کر گئے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے میرے حبیب تمہارے رب کی قسم ہے کہ تمہیں جو حاکم نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے پر بال برابر بھی جو شک نہ کرے وہی مومن ہے۔ شک کرنے والے کو بھی اللہ مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ارشاد ہوا تسلیم بھی ایسا ہونا ہے جیسا تسلیم ہونے کا حق ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ عزیزان گرامی، چلیے پلٹیے نبی کے زمانے میں۔ میں اپنے ان بچوں سے کہوں گا کہ ہم عصر مصطفیٰ چاہتے ہیں، اور عصر مصطفیٰ میں چلے گئے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب پاکستان بننے کے لیے تیار ہو گیا نا تو پھر کسی کو خیال آیا کہ جو 15 سال سے مسلم لیگ کی قیادت کر رہا ہے، جو 35 سال سے مسلم لیگ کے اندر ایک قائد کے طور پر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ شاید شیعہ ہے۔ تو سارے آ گئے، بیٹھ گئے سامنے آ کر کہنے لگے آپ شیعہ ہیں؟ تو قائد اعظم نے فرمایا میں عصر رسول کا مسلمان ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
تو اگر عصر رسول میں ہم چلے جائیں اور عصر رسول ہمیں مل جائے تو ہماری الجھنیں دور ہو جائیں گی. عصر رسول میں پلٹنے کی ضرورت ہے. ہمیں نبی چاہیے بھائی، سیدھی اور موٹی بات. ہم حسین مولا کو یاد اس لیے کر رہے ہیں کہ حسین نبی کی منیت ہے. جی علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے جو سرکار نے فرمایا نا، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو نقن صاحب فرماتے ہیں یہ تو بات طے ہے کہ حسین رسول سے ہیں اس لیے کہ نواسے ہیں، بیٹے ہیں، لیکن رسول حسین سے کیسے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں سن 61 ہجری تک حسین نبی سے تھے اور 61 ہجری کے بعد قیامت تک رسول حسین سے ہیں. اب نبی کا پیغام اگر محفوظ رہے گا تو وہ حسین کی وجہ سے رہے گا، بنا میں حسین رہے گا، بنا میں حسین نبی کا کلمہ باقی رہے گا. تو ہمیں عصر رسول میں پلٹنا ہے. دقت چاہوں گا. دیکھیے نبی مکرم کے بارے میں تو ہر دیدار کرنے والا کچھ نہ کچھ فرماتا ہے. جس نے ایک نگاہ دیکھی سرکار کو وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور بتائے گا کہ میں نے کیا نور دیکھا ہے. اس لیے کہ مولا علی فرماتے ہیں سرکار کا ہر لمحہ معجزہ تھا، سرکار کے بدن کا ہر عضو معجزہ تھا. آپ کے بالوں کو اللہ نے معجزہ دیا، آپ کے ناخنوں کو اللہ نے معجزہ دیا، آپ کے بدن مبارک کو اللہ نے معجزہ دیا، آپ کے لعاب دہن کو اللہ نے معجزہ دیا، آپ کے پسینے کو اللہ نے معجزہ عطا کیا. کوئی ایسی چیز سرکار کے بدن مبارک کی، حتیٰ رطوبتیں جو سرکار کے بدن سے نکل رہی ہیں، پسینہ، آنسو، لعاب، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. انہیں بھی اللہ نے معجزے عطا کیے ہیں. ایک ایک چیز کے معجزے پائے جاتے ہیں. ابو ذر غفاری پانی بھر کے کہیں سے لا رہے تھے، حضرت نے فرمایا تمہارے گھر میں کنواں نہیں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کنواں ہے مگر کڑوا ہے. حضرت نے فرمایا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور پھر ابو ذر کے گھر میں تشریف لے گئے اور کنویں کی مڈیر پر بیٹھ گئے. دونوں پیر سرکار نے کنویں میں ڈال دیے، پانی پیروں کا بوسہ لینے کے لیے اوپر آ گیا. ہاں، اور سرکار کے پیروں کا بوسہ دے کر اتنا میٹھا ہو گیا کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، میرا مضمون نہیں ہے، مجھے طویل وقت چاہیے کہ نبی کے شمائل پر بات کی جائے اور تھوڑا سا آپ کی توجہ بڑھے گی تو اور بہتر کروں گا. کچھ مولا علی کا حسین فرمان ہدیہ کر رہا ہوں میں اہل مجلس کو، اہل دل کو. مولا فرماتے ہیں کہ نبی کا قد اتنا معجزہ رکھتا تھا، سرکار کا جو قد مبارک تھا نا یہ معجزہ رکھتا تھا، قد کا بھی معجزہ تھا. مولا علی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کلما مشا ما احد کانا ان کانا طویل کانا اطول منہ. اگر کوئی لمبے قد والا نبی کے ساتھ آ کے چلتا تھا نا اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا، نبی کا قد بڑا ہو جاتا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی حتیٰ اللہ اپنے نبی کے قد کو بھی کسی کے قد سے چھوٹا نہیں دیکھنا چاہتا. عظمتیں کیسے کم ہوں گی، مناقب فضائل کیسے کم ہوں گے. لہذا عظمتوں کا باپ ہے اور ہمیں پلٹنا ہے اس زمانے میں اور نبی سمجھنے ہیں اور نبی سے کچھ سیکھنا ہے. ہم ان کی امتی ہیں. ہم محمد الرسول اللہ کہہ کر علی ولی اللہ محمد الرسول اللہ کی تشریح میں بولتے ہیں. لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک محمد الرسول اللہ نہ بولا جائے، اور محمد الرسول اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک علی ولی اللہ نہ بولا جائے. یہ علی ولی اللہ کا کلمہ محمد الرسول اللہ کی تشریح ہے. آپ یقین جانیے جسے نبی سے مدد مانگنا سمجھ میں آ جائے گا اسے علی سے مدد مانگنا بھی سمجھ میں آ جائے گا. جی جی، لہٰذا عصر مصطفیٰ میں پلٹنے کی ضرورت ہے. ہمیں نبی کے زمانے کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. کیسے لیں، کس سے لیں؟ سرکار کی کتنی برس کی زندگی تھی میرے بچے اور جوان بتائیں؟ 23 برس کی یا 63 برس کی؟ جی 23 برس اعلان نبوت سے لے کر 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد 23 برس کے سن و سال میں آپ کی وصال ہو گیا. مگر ہم نبی کے 63 برس کے قائل ہیں. اور میں تو اپنے عقیدے کا اظہار کروں تو ہم یہ کہیں گے کہ نبی اس وقت نبی تھے جب کچھ نہیں تھا. صرف 23 برس کے نبی نہیں ہیں، صرف 63 برس کے نبی نہیں ہیں.
جو آپ کو آپ کا دوست یہ کہے نا کہ وہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے ہیں، تو اسے بس اتنا کہہ دیا کرو تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کون سا زمانہ ہے جس زمانے میں سرکار دو جہان نہیں ہے، بلکہ اس پوری کائنات میں اگر بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، نبی کے بعد پھر علی، اللہ کے بعد نبی، نبی کے بعد علی، اور علی ہی کی تصویریں ہیں جسے حسن اور حسین کہتے ہیں، اور مولا علی ہی کے جلوے ہیں جنہیں زین العابدین اور محمد باقر کہتے ہیں۔ یہ مولا علی ہی کی تصویر اور آئینہ ہے جسے جعفر صادق اور موسیٰ کاظم کہتے ہیں۔ یہ ائمہ اہل بیت، امام عسکری اور امام مہدی تک یہ مولا علی کے جلوے ہیں، اور ان سارے جلووں کو عزیزان گرامی ہم اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ ہم پلٹنا چاہتے ہیں عصر مصطفیٰ میں، کیسے، کہاں سے، کون دے گا نبی کا زمانہ ہمیں؟ نبی کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی اگر سرکار کو دیکھ کر چلا گیا ہو تو وہ نبی کی زندگی کا حسین منظر پیش کرتا ہے، مگر جیسے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، پورا قرآن پڑھنا ہوگا، ایسے نبی کا ایک سال دیکھ کر عقیدہ نہیں بنے گا، نبی کی مکمل زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ اب مکمل زندگی کون بتا سکتا ہے؟ مثال کے ذریعے اپنے بچوں پر بات کو واضح کروں گا۔ فرض کیجئے آپ کے شہر کے بڑے چوراہے کے اوپر دو بڑی گاڑیوں میں ٹکر ہو جائے، مثال دے رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں کچھ زخمی ہو جائیں اور کچھ رحلت کر جائیں، اور وہ دھماکے کی آواز اور وہ اس علاقے کے اندر ایک خبر پھیلے کہ حادثہ ہوا ہے، لوگ دوڑ دوڑ کر جائیں اور دیکھنے جائیں کہ کیا ہوا ہے۔ جو حادثہ دیکھ رہے تھے وہ بتائیں گے کہ دو گاڑیاں، اور پھر غلطی کس کی تھی اور کس کی غلطی نہیں تھی، وہ بتائیں گے جنہوں نے حادثے کو ہوتے دیکھا۔ وہ بتائیں گے کہ اتنے زخمی تھے اور اتنے رحلت کر گئے تھے۔ جو 1 گھنٹے بعد آیا اسے زخمی نظر نہیں آئے مگر جنازے نظر آئے، تو وہ واپس آ کے گاؤں میں بتائے گا کہ زخمی کوئی نہیں تھا، مرے ہوئے اتنے لوگ تھے۔ جو 4 گھنٹے کے بعد آیا اس نے جنازے بھی نہیں دیکھے، تو وہ کہے گا جھوٹ بول رہے ہیں، نہ کوئی زخمی ہوا نہ کوئی مرا ہے، ہاں ایکسیڈنٹ ضرور ہوا ہے۔ جو 6 گھنٹے بعد آیا وہ کہے گا جی گاڑیاں کھڑی تھیں مگر لوگ نہیں تھے اس کے اندر، لہٰذا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ جو اور 12 گھنٹے بعد آیا، گاڑیاں بھی چلی جائیں گی، تو وہ کہیں گے جی واقعہ ہی کچھ نہیں ہوا۔ اب واقعہ ایک ہے اور راوی مختلف ہے۔ اب سرکار کا کوئی 10 سال کا ساتھی ہے، کوئی 6 سال کا ساتھی ہے، کوئی 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی 1 سال کا ساتھی ہے۔ ہمیں نبی اس سے لینا ہے جو نبی کی گود میں آیا ہو۔ اور اس وقت تک نبی کو چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک نبی کا جنازہ دفنا نہ دیا ہو، اور وہ ذات اگر کوئی ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے۔ یا علی بتائیں گے کہ نبی کیسے تھے۔ سارے راویان اور تمام تر احادیث کو نقل کرنے والے محترم ہیں، ان کا احترام رہے، مگر علی علی ہے، علی مولا کا مقام ان کا مقام ہے۔ تو عصر نبی اگر ہمیں سمجھائے گا کوئی تو وہ علی مولا کی ذات۔ یہ ایک انداز تھا میرا اپنی بات کو پہنچانے کا۔ میں اپنے اسی مدعا کو ذرا لہجہ اور انداز بدل کے پیش کروں۔ دیکھیے، آئینے کا کام ہے تصویر دکھانا۔ آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی آپ کا چہرہ دکھاتا ہے، کبھی سینے تک دکھاتا ہے، اور اگر آئینہ بڑا ہو تو آپ کو پورا دکھاتا ہے۔ آئینے کا کام ہے تصویر دکھانا۔ اچھا، اگر یہ آئینہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹا ہوا آئینہ بھی وہی کام کرتا ہے جو جڑا ہوا کر رہا تھا۔ آئینے کا کام آپ کے وجود کی تصویر کو اور عکس کو پلٹانا ہے۔ یہ آپ کو پلٹا کر آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ اور آئینہ بنتا ہے 2 چیزوں سے، ایک جلا سے اور ایک کثیف مادے سے۔ صرف شیشہ ہوگا تو آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے، شیشے کے ساتھ ایک کثیف مادہ بھی چاہیے تاکہ آپ کا عکس پلٹ کر آپ کی طرف آئے۔ ایسا ہی ہے، مثلا اگر وہ کثیف مادہ نہیں ہوگا تو وہاں والے تو آپ کو دیکھ لیں گے، آپ نہیں دیکھ پائیں گے اپنے آپ۔
لیکن وہ کثیف مادہ لگا دیا جائے تو آپ اپنے آپ کو بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آئینہ دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک مادہ اور ایک جلا، ایک مادہ اور ایک نور، ایک مادہ اور ایک نور، دو چیزوں سے مل کر آئینہ بنتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا حسن دیکھنے کے لیے آئینہ ضروری ہے۔ جی حسن کی کمزوریاں ہیں، ایک تو کمزوری یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو حسین سمجھتا ہے، بد سے بد صورت بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، اور اپنے آپ کو تسلیاں دینے کے لیے کہتا ہے انہوں نے فلاں کو دیکھا ہے جو مجھے کچھ کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہر بدصورت کو بھی اس نے مطمئن کیا ہے، کہ صحیح چہرہ ہو یہ اپنے آپ سے نفرت نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ بھئی میں اتنی دور چل کر آیا ہوں، میں کوئی 40-45 منٹ تو مجلس پڑھوں گا نا، تو ذرا خفا نہیں ہو مجھ سے، آپ میری مجلس سن لیجئے تھوڑی سی۔ اچھا بہت شکریہ، آپ نے بس کہہ دیا تو میں نے سن بھی لیا، تو توجہ چاہوں گا آپ سے۔ تو آئینہ ہماری ایک حسن کی دو کمزوریاں ہیں، بولوں؟ حسن بینی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، خاص طور پہ جوانوں کو تو فرصت ہی نہیں آئینے کے سامنے سیٹنے کی۔ آئینہ ان کا سب سے اچھا دوست ہوتا ہے، آتے جاتے وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور بار بار ٹیڑھے ہو کر دیکھیں گے اور آنکھیں پھرا کے دیکھیں گے کہ کیسا لگ رہا ہوں۔ کبھی بال یہاں سے بنائیں گے تو پھر دیکھیں گے کیسے لگ رہے ہیں، کبھی وہاں سے بنائیں گے تو دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ حسن بینی ہو رہی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھنا یہ حسن بینی، حسن کی کمزوری ہے۔ اور حسن کی دوسری کمزوری یہ ہے کہ یہ حسن آرائی بھی چاہتا ہے، دوسرے بھی اسے دیکھیں۔ یہ جو بہار ہیئر اسٹائل بنا کر فیشن کر کے یہ عجیب و غریب سے نئے نئے کپڑے پہن کے، کبھی آدھے کپڑے پہنتا ہے، کبھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، اور وہ پینٹ کو پھاڑ دیتا ہے، کہتا ہے یہ فیشن ہے۔ تو وہ یہ جو اس طرح کی حرکتیں کر کے باہر نکلتا ہے، تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور اس پہ تبصرے کریں۔ یہ حسن آرائی ہے۔ البتہ یاد رہے کہ فطرت اگر بے لگام ہو تو شریعت اسے لگام ڈالتی ہے۔ پیاس فطری مسئلہ ہے نا، بھوک فطری مسئلہ ہے نا، جنسی تسکین فطری مسئلہ ہے نا، اللہ نے ڈال کی پرزے اللہ نے ڈالے ہیں نا جی۔ پیاس لگتی ہے تو یہ اللہ نے ہمارے اندر فنکشن ڈالا ہے نا کہ پیاس لگے، تو کیا ہر چیز پی لیں؟ پیاس لگتی ہے تو ہر چیز پی لیں، بس جہاں یہ فطرت بے لگام ہونے لگے شریعت کہتی ہے حرام۔ بھوک فطری مسئلہ ہے نا تو ہر چیز کھا لیں، فوراً شریعت آ کے فطرت کو بے لگامی سے روکتی ہے۔ جنسی تسکین فطری مسئلہ ہے نا تو ہر جگہ چلے جائیں، ہر کام کر لیں، شریعت آ کے روکتی ہے یہ کام تو میں نہیں کرنا جی۔ حسن آرائی لوگ مجھے دیکھیں یہ فطری مسئلہ ہے نا، تو پھر شریعت آ کے وہاں روکتی ہے کہ جہاں فطرت بے لگام ہو رہی ہو۔ تو خواتین کو کہا جاتا ہے خبردار، تمہیں دوسرے کو دکھانے کا جذبہ تو لڑکوں کی طرح ہی ہے، مگر یاد رہے کسی اور کو اپنے آپ کو دکھاؤ گی تو فساد ہوگا۔ تو اگر کسی کو دکھانا ہے تو محرم کو دکھاؤ، تمہارا شوہر تمہارا حسن دیکھے، تمہارا بھائی یا تمہارا والد تمہیں دیکھے، نہ محرم کو نہ دکھاؤ، اس سے فساد پھیلے گا۔ تو بس فطرت جب بے لگام ہونے لگے تو شریعت آ کر فساد سے روکتی ہے۔ حسن آرائی کے لوگ مجھے دیکھیں یہ میرا فطری مسئلہ ہے، ہم سب کا فطری مسئلہ ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ اچھی طرح سے دیکھیں۔ عزیزان گرامی، حسن کے یہ دو جمال ہیں، یہ حسن کے دو عنوان ہیں کہ یہ حسن بینی بھی چاہتا ہے اور حسن آرائی بھی چاہتا ہے، اور اللہ سے بڑا تو کوئی حسین ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جو حسن و حسین کا خالق ہو اس سے بڑھ کر حسن کون ہوگا، حسین کون ہوگا جی۔ نبی کو جس نے بنایا ہو، یوسف کو جس نے بنایا ہو، اس سے بڑھ کر حسین کون ہوگا؟ تو اللہ، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ خود حسن بینی بھی چاہتا ہے اور حسن آرائی بھی چاہتا ہے۔ تھک رہے ہیں میری باتوں سے؟ اللہ حسن بینی بھی چاہتا ہے اور حسن آرائی بھی چاہتا ہے۔ ہم جب حسن بینی کرتے ہیں تو آئینہ بناتے ہیں،
اللہ جب اپنا حسن دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ نے اپنا حسن دیکھنے کے لیے 14 آئینے بنائے ہیں. یہ 14 اللہ کے آئینے ہیں، انہیں دیکھ کر اپنا حسن دیکھتا ہے. اگر میری بات پر آپ کو اور یقین بڑھانا ہے تو ذرا یہ آیت کا پہلا جملہ سن لیجئے. سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر پر لے گئی. یہ حسن بینی نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے؟ جا رہے ہیں مصطفیٰ معراج پر، تعریفیں اللہ کی ہو رہی ہیں اور خود اپنی تعریف کر رہا ہے. اور اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ اپنی ہی قسم خود کھا رہا ہے. فلا وربک، تمہارے رب کی قسم. کون ہے اللہ کا؟ محمد کا رب، نبی کا رب خود اللہ ہے نا. خود اپنی قسم کھا رہا ہے. یہ حسن بینی نہیں ہے تو کیا ہے؟ نبی کے ذریعے سے اپنی تعریفیں کر رہا ہے، علی کے ذریعے سے اپنی اللہ تعریفیں کرتا ہے. اللہ جب حسن بینی چاہتا ہے تو وہ آئینے بناتا ہے. ہم آئینے بناتے ہیں تو ایک نور ہوتا ہے اور کثیف مادہ ہوتا ہے. جب اللہ ہی نے بناتا ہے تو نور ہوتا ہے اور بشریت ہوتی ہے. لہٰذا یہ نورانی بشر ہے، یہ نوری بشر ہے، تاکہ اللہ ان کے ذریعے اپنے آپ کو دیکھ سکے. اور جب اللہ تھکے نہیں میری باتوں سے، جب اللہ اپنے حسن کا جلوہ پوری دنیا میں بکھیرنا چاہتا ہے تو کبھی نجف سجاتا ہے، کبھی کربلا سجاتا ہے. یہ وادیاں نہیں ہیں، اللہ کے حسن کی آرائیاں ہیں. اللہ اپنا حسن بکھیر دیتا ہے پوری کائنات میں. لہذا اللہ کے حسن کا اظہار کبھی کربلا سے ہوتا ہے، کبھی نجف سے، کبھی سامرہ سے، کبھی کاظمین سے، کبھی مشہد سے، کبھی قم سے، کبھی مدینے سے. اور عزیزو، وہ اپنے حسن کو جب عام کرتا ہے تو ان ہستیوں کے ذریعے سے اس کا حسن نظر آتا ہے. اللہ کتنا غفور، ستار، رحیم، کتنا معاف کرنے والا ہے. ذرا حسین کو دیکھ لو تو میں اللہ کا معاف کرنا سمجھ میں آ جائے گا. یہ مخلوق ہونے کے بعد اتنا کریم ہے تو اس کا خالق کتنا بڑا کریم ہوگا. بس عزیزو، کسی اور موقع پہ بات ہوگی. کربلا کے میدان میں مولا حسین نے 10 یزیدی سپاہیوں کو مارتے مارتے فرار کرنے کا موقع دیا. تلوار گردن تک حسین کی آ گئی تھی، ہٹا دی تاکہ بھاگ جائے. جب 10 لوگوں کو بھاگتے ہوئے بچتے ہوئے حسین نے چھوڑ دیا اور مارا نہیں تو ایک یزیدی لشکر کا سپاہی گھوڑے پر بیٹھا ہوا سامنے حسین مولا کے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو مارتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. تو مولا نے اسے وہیں سے جواب دیا، فرمایا اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے. میں حسین اسے اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آج نہیں 1 صدی بعد، 2 صدیوں کے بعد اس کے پوتے پڑپوتوں میں کوئی مومن آ جائے گا. اللہ اکبر. اولاد کی وجہ سے باپ بخشا جاتا ہے اور باپ کی وجہ سے اولاد بخشی جاتی ہے. یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے اللہ کے ہاں مغفرت کے باب میں. عزیزو، چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے. جب ہم مجلس میں مصائب سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں نا تو ہم اتنی دیر کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں. اللہ ہمارا بدن بھی بار بار کربلا لکھ جائے، مگر جب ہم مصائب سنتے ہیں تو ہمارا ذہن تو کربلا میں ہوتا ہے. کربلا چلیے جہاں ایک مظلوم امام اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا رہا ہے. بچے بھی ایسے ایسے جن کے چہرے چاند کی طرح نورانی تھے. جب شام کے بازار میں سروں کو دیکھنے والوں کا مجمع لگا تو ایک شخص تھا جو چہروں کو دیکھ دیکھ کر دوسروں کو کہتا تھا، اسے دیکھو یہ کیسا ہے، اسے دیکھو یہ کیسا ہے. اسی اسنا میں اس نے آواز لگائی، ذرا ادھر آؤ، ایک چہرہ اور تمہیں دکھاتا ہوں. اور وہ چہرہ کٹا ہوا سر تھا حضرت قاسم کا. کہنے لگا، دیکھو کفل قتل قمر، چاند جیسا ٹکڑا ہے. رونے والو، جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا. کیا گزری ہوگی جناب ام فروا پر. جب لاشا لائے تھے نا امام حسین تو ساری بیویاں تو موجود تھیں مگر جناب ام فروا نہیں تھی. بیوہ امام حسن حضرت قاسم کی والدہ امام حسین نے فرمایا، بہن زینب بھابی کو بلا کے لاؤ.
جب ڈھونڈ مچی نا جناب ام فروا کی تو معلوم ہوا کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی. وہاں جا کے کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور بی بی تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقن حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. یہاں بی بی کا سجدہ مکمل ہوا، وہاں جناب زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں، اور آئیں وہاں جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، اور جوانوں وہ لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا تھا. جناب ام فروا نے لاشا دیکھا اور آہ بھر کے کہا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. امام نے نہیں پوچھا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی، مگر ایک ماں کی آرزو تھی. کچھ ہی دیر بعد وہ چاک چاک، وہ تار تار کرتا، وہ خون بھرا کرتا جناب قاسم کا امام حسین نے جناب ام فروا کو دے دیا. بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور خیمے لٹے. 11 محرم کو قافلہ اسیروں کا کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں اسیر رہا. اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے. ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ کربلا آیا اور کربلا سے مدینہ گیا. جب مدینہ پہنچے نا تو فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جناب ام فروا کے اونٹ کو جب جنت البقیع لے کر گئے تو امام حسن کی قبر کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا. کہا اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی. قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، میرا بچہ زندگی میں پامال ہو گیا. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے، مصائب پڑھنے ہیں مجھے. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. حسین نے ایسے لاشیں اٹھائے ہیں اور عزیزو ایک لاشا تو اتنا چھوٹا تھا مگر حسین سے اٹھتا بھی نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. عزادارو مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، آپ کے گھروں میں دودھ پیتے بچے ہوں گے. میں کہوں گا ذرا کچھ دیر کے لیے سوچئے کہ کیا گزرتی ہے اس ماں پر جس کا بچہ بھوکا ہو، اسے کسی کام میں دل نہیں لگتا، وہ بار بار کبھی شوہر سے، کبھی بیٹوں سے، کبھی بھائیوں سے، کبھی بچے کے بھائیوں سے کہتی ہے کہ کچھ لے آؤ، دودھ لے آؤ، میرا بچہ بھوکا ہے. جی ماں بڑی پریشان ہوتی ہے جب بچہ بھوکا ہو. میرے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکل کے کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے. تعزیہ نکلا، ہم آگے آگے جانے لگے تاکہ رستے کے انتظامات دیکھ سکیں. کہتے ہیں ہم آگے تھے، جلوس ابھی پیچھے آ رہا تھا کہ ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں. کہا جب ہم قریب سے گزرے تو ایک عورت نے آواز دی بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو ہم نے کہا مسلمان ہیں. کہا بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا. ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے، جب تک جلوس ختم نہ ہو جائے. رونے والوں کوئی پوچھے نا جناب رباب سے کیا گزری جناب رباب پہ جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا. اجر و کمل اللہ. میرے پاس ایک جوان آیا، کہنے لگا میری دادی کہتی ہے محرم میں مچھلی نہیں کھانی چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو مولانا سے پوچھوں گا شرعی مسئلہ، حکم شریعت کیا ہے. مولانا آپ بتائیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں محرم میں مچھلی کھاؤں گا، ورنہ دادی کہتی ہے مچھلی نہیں کھاتے محرم میں. تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا بھائی میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے یہ مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم اپنی دادی کی بات مان لو. اس لیے کہ حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے. فرمایا اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، یہ کچھ دیر کے بعد مر جائے گا، میرے بچے کو کچھ پانی پلا دو. عزاداروں میں ایک بزرگ عالم کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جب حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے نا تو دروازے پہ کھڑی ماں کہہ رہی تھی اے میرے والی میرا بچہ مر جائے مگر آپ پانی نہ مانگے، آپ دشمن سے پانی نہ مانگے. فرمایا علی اصغر تم بتا دو تم کتنے پیاسے ہو. علی اصغر نے سوکھی زبان جب ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی نا
تو عزادارو فوج یزیدی میں لوگ منہ موڑ موڑ کے رونے لگے. تو پسر سعد کی آواز آئی کہ اگر ابھی حسین کی بات سب نے سن لی تو ایک انقلاب بپا ہو جائے گا. اے ہرملا تیر مار کے حسین کے کلام کو قطع کر دے. عزادارو وہ تیر مارا جو جانور کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. امام نے بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈال دیا. گرمی بڑی شدید تھی, دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی. امام لاشا لے کے خیمے کے قریب گئے. نہ جانے کیا خیال آیا کہ ماں دیکھے گی تو مر جائے گی. الٹے پیر واپس ہونے لگے. پھر خیال آیا کہ اگر رباب نے پوچھا میرا بچہ کہاں چھوڑا ہے تو میں کیا جواب دوں گا. پھر آگے بڑھے. ابھی حسین اس کیفیت میں تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا. سکینہ کھڑی نظر آئی. بی بی نے دیکھا کہ بھائی کے بدن میں حرکت نہیں ہے. کچھ دیر پہلے تک جو تڑپ رہا تھا اب سکون سے بابا کی گود میں سو رہا ہے. تو بی بی یہ سمجھی کہ پانی پلا دیا ہے. تو وہیں سے کہنے لگی بابا میں بھی پیاسی ہوں, مجھے بھی پانی پلا لائیے. حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پیا ہے. اور جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے کے دروازے پر ماں آ گئی. جناب رباب کو دیکھ کر امام نے کہا رباب میں کون ہوں. اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے میں کون ہوں. رباب میں کون ہوں. جناب رباب نے کہا آپ میرے امام ہیں, آپ حجت خدا ہیں, آپ اللہ کے ولی ہیں. جب حسین نے یہ سن لیا نا ابا کا دامن ہٹا دیا. ماں نے خون میں لتھ پت بچہ دیکھا, ننھے ننھے لبوں پہ بوسے دیے اور کہا اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا, کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے. عزادارو مجلس تو ہو گئی ہے مگر ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے نا, ابھی زیارت کریں گے آپ. تو اب کربلا کا میدان ہے اور حسین اکیلے ہیں. ذوالجناح مجھے میدان کربلا تک پہنچا دے. گھوڑا لے کے چلا ہے حسین مولا کو. اور وہ وقت بڑا کٹھن تھا, بڑا مشکل وقت تھا. ایک بہن پر جو کھڑی دیکھ رہی تھی کہ حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں اور گرتے ہوئے فرمایا اے رہوار اب مجھے تیری پشت پہ بیٹھا نہیں جا رہا, مجھے زمین کربلا پہ اتار دے. گھوڑے نے گھٹنے ٹیکے, حسین زمین پر آئے مگر رونے والوں بہت دیر لگی زمین تک آنے میں. تیروں پر معلق بدن رہا زہرا کے لال کا. حسین کو جب ذوالجناح نے اپنی پشت سے اتار دیا تو پسر سعد کی آواز آئی کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے, میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے, اسے پکڑ کر لاؤ میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا. سنیں گے دو دو چار چار کر کے سپاہی جاتے رہے لیکن ذوالجناح ہر سپاہی کو زخمی کرتا رہا. 80 سپاہیوں کو ذوالجناح نے گھوڑے نے اپنے پیروں سے زخمی کیا اور جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو عمر سعد نے کہا چھوڑ دو دیکھو کرتا کیا ہے. جب سپاہی پیچھے ہٹے تو اس نے دائیں اور بائیں دیکھا, اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے. تو یہ وہاں دوڑا جہاں حسین کو اتارا تھا مگر رونے والوں اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی. حسین کا گلا کاٹا جا چکا تھا, حسین کی رگوں سے خون نکل رہا تھا. اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو اور دوڑتا ہوا گیا ہے خیمہ گاہ کی طرف. بس آخری جملہ عزادارو, آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے. میں نے کربلا کے بیابان میں دیکھا ہے ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے اور اسی خیمے پہ جا کے کھڑا ہوا جہاں سکینہ تھی. بی بی خیمے سے باہر آئیں, گھوڑے نے گردن جھکا دی. بی بی نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور ایک سوال کیا یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتل عطشانا. اے بابا کے با وفا گھوڑے مجھے اتنا بتا دے بابا کو پانی پلا کر مارا. میرے بابا کو پیاسا مار دیا, میرا بابا پیاسا بہت تھا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا حسین یا حسین.